السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں سب؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ الحمدللہ. تعالیٰ جو ہے الحمدللہ بس آخری عشاء شروع ہونے والا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کے ہم اچھے طریقے سے عبادات کر سکیں. تو چلیں آج کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. آمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعارفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. آمین یا رب العالمین. آج کی تفسیر آپ کی سورہ الحجر آیت نمبر 85 85 سے ہے. سوری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. وما اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا مگر بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک، الساعہ قیامت کا نام ہے، سا لاتیتن البتہ آنے والی، ضرور آنے والی. آتیتن کیا ہے؟ اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے، آنے والی ہے. فصفہی الصفحہ، یہ دو الفاظ جو ہیں وہ ایک ہی روٹ سے ہیں. فصفہی جو ہے امر واحد کا صیغہ ہے، فصفہ، اور الصفحہ کیا ہے؟ مصدر ہے، درگزر کرنا. تو فصفہ بس درگزر کیجئے، الصفحہ درگزر کرنا. الجمیل کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی سے، جمال کے ساتھ. تو صفحہ کا مطلب آپ نے سمجھنا ہے. صفحہ اور اصفحہ معنی ہوتا ہے درگزر کرنا، جانے دینا، کسی کو ایسے معاف کرنا کہ اس کے قصور کا احساس بھی نہ دلایا جائے اس کو. ٹھیک؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عفو. عفو کا لفظ جو ہے، عفو درگزر جو آپ کہتے ہیں، جو عفو کا لفظ ہے عین فے واو، اس کے معنی بھی درگزر کرنا آتا ہے. لیکن عفو میں اور اصفحہ میں فرق ہے، وہ آپ نے سمجھنا ہے. عفو کیا ہوتا ہے؟ درگزر کرنا، یعنی بدلہ نہ لینا، سزا کے مستحق کو چھوڑ دینا. ترک سزا. عفو کیا ہے؟ ترک سزا، کہ کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا لیکن آپ کیا کریں؟ سزا کا وہ مستحق ہے لیکن آپ اس کو سزا نہ دیں، چھوڑ دیں. تو یہ ہے عفو. اصفحہ کیا ہے؟ درگزر کرنا، اور ایسے کرنا کہ اس کے قصور کا اس کو احساس بھی نہ ہونے دیا جائے، یعنی ترک ملامت کرنا، کہ ملامت بھی نہ کریں اور آپ معاف کر دیں. تو یہ عفو سے زیادہ مشکل چیز ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عفو سے زیادہ مشکل چیز ہے، کیونکہ درگزر تو انسان کر دیتا ہے لیکن کہہ کے کرتا ہے تم نے کیا تو میرے ساتھ بہت غلط تھا لیکن میں تمہیں معاف کر رہا ہوں. تو یہ عفو ہوتا ہے. لیکن اصفحہ میں یہ بھی نہیں ہوتا، اس میں ترک ملامت بھی کرنی ہوتی ہے، ملامت کے بغیر معاف کرنا ہوتا ہے. تو یہ ان دونوں الفاظ میں فرق ہے. چلے اب اس کا آپ رواں ترجمہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں سے خوبصورت انداز سے درگزر کریں. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق ہی کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے. بہت ضروری آیات ہیں.
ہماری سمجھنے سے بہت زیادہ تعلق رکھتی ہیں کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، درمیان میں کیا کیا ہے، آپ اور میں بھی تو ہے نا، بہت ساری چیزیں، تو ان سب کو بلا وجہ نہیں پیدا کیا گیا، بیکار ابس نہیں پیدا کیا گیا ہے. یعنی یہ جتنی بھی قومیں پیچھے جن کا ذکر ہے وہ تباہ ہوئی ہیں، تو وہ کیوں تباہ ہوئی ہیں؟ انہوں نے اسی بات کو نہیں سمجھایا، سمجھ نہیں پائے کہ کائنات کو بنانے کا مقصد ہے، اور پھر یقینی طور پر انسان کو بنانے کا بھی مقصد ہے. تو انہوں نے اس کو نہ سمجھا، بے مقصد زندگی گزاری، نہ سمجھی میں گزاری، اور کیا ہوا پھر؟ تباہ ہو گئے. اسی پر یہ بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ بنایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ حق کے ساتھ بنایا یعنی با مقصد بنایا ہے، کوئی مقصد ہے اس کا، آسمان اور زمین کو بنانے کا، کھیل کود کے لیے نہیں بنایا ہے، خواہ نہیں بنایا ہے. اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ بھی ابس نہیں بنایا گیا، بیکار نہیں بنایا گیا. سورہ آل عمران کے مطابق جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا، اولے الالباب جو ہوتے ہیں، جن کی عقل صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہی ہوتی ہے، وہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کتنے مشکل سے چیزیں اور کیسے بنائی گئی ہیں. دن اور رات کے بدلنے پہ غور کرتے ہیں کہ کیسے دن اور رات اتنے ریگولر اور اتنے روٹین کے ساتھ بدلتے ہیں. اور پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ابس نہیں بنائی، بیکار نہیں بنائی. جیسا کہ سورہ آل عمران میں آتا ہے، آل عمران 191 ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. کون ہوتے ہیں وہ عقل مند؟ جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں. تو وہ پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا. تو عقل مند لوگ کیسے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ جاتے ہیں؟ کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، دماغ بند کر کے زندگی نہیں گزارتے. وہ دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ کائنات سجائی گئی ہے اور ساری کائنات میرے لیے سجائی گئی ہے، تو یقیناً میری زندگی کا مقصد ہے. تو ان کے دل سے پکار نکلتی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ سب باطل بیکار نہیں بنایا ہے. تو اولے الالباب عقل مند لوگ اپنی زندگی کا مقصد جان لیتے ہیں، اور پھر کرتے کیا ہیں کہ پھر یہ کام کرتے ہیں وہ کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ٹھیک ہے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ پھر وہ کھڑے بیٹھے پہلوؤں پہ لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ پھر کرتے ہیں، وہ کرنے کا کام ہوتا ہے ان کے. سورہ دخان میں فرمایا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین وما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون. اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا ہے، ہم نے یہ دونوں کو حق ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. لیکن اکثر لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ اس بات کو جانتی نہیں. سورہ دخان 39 ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے اور جو دوسری ریفرنس کی آیات ہیں؟ کیا کنکلوژن نکلتا ہے کہ ایک مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ کائنات پر، زمین اور آسمان کی تکلیف پر غور کرے، ہر چیز پر غور کرے اور سوچے کہ ہر چیز اتنا جو مقصدیت کے ساتھ بنائی گئی ہے وہ سارا اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، انسان کے لیے بنائی گئی ہے. ہر چیز آپ غور کریں تو کس کی خدمت میں لگی ہے؟ سورج، چاند، ستارے، بارش، بادل کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ آپ کی، میری. تو پھر انسان کی زندگی بے مقصد کیسے ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. جب ساری کائنات اس کے لیے تخلیق کی گئی ہے تو انسان کو بھی مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے. تو اس انسان نے اپنے مقصد حیات کو سمجھنا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے. اور مقصد حیات کیا ہے وہ بھی قرآن نے بتا دیا ہے، صاف صاف بھی بتا دیا ہے. سورہ زاریات میں فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آیت 56 ہے سورہ زاریات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جن اور انسان کو اسی لیے تو پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. یاد رکھیں کہ عبادت یہاں بامانی ریچولز نہیں آئی ہے
کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اس لیے پیدا کیے کہ میری عبادت کریں، صرف نماز روزہ کریں نہیں، اس کے لیے تو فرشتے ہی بہت کافی تھے نا عبادت کے لیے۔ عبادت یہاں اپنے پورے معنی کے ساتھ ہے، اور عبادت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ 3 معنی ہوتے ہیں عبادت کے: پوجا، پرستش، ہمہ وقت غلامی اور بندگی۔ اس پہ ذرا غور رکھیں، ہمہ وقت یعنی ہر وقت، ٹھیک ہے، اینی ٹائم، ایچ ٹائم کیا کرے؟ اللہ کی غلامی اور بندگی۔ اور تیسرا معنی ہوتا ہے اطاعت اور فرما برداری۔ تو لیعبدون کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، کہ زندگی کے ہر کام کو اللہ کی رضا کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق گزارا جائے، یہ ہے زندگی کا مقصد۔ الا لیعبدون، ہر کام اس کی مرضی کا کرنا ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز کو بنایا ہے اور حق کے ساتھ بامقصد بنایا ہے، اور کائنات کی ہر چیز کو آپ دیکھ لیں اسی مقصد کے تحت کام کر رہی ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہی ہے۔ کسی بھی چیز کو دیکھ لیجئے، کیا سورج، کیا چاند، کیا ستارے، کیا بارش، کیا بادل، پوری واٹر سائیکل، اور بھی ہزار چیزیں ہیں، کیا اپنی مرضی سے چل رہے ہیں؟ نہیں چل رہے۔ تو پھر انسان اپنی مرضی کر کے اور اپنے مقصد سے ہٹ کر زندگی گزارے گا تو کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ انسان اور جن وہ مخلوقات ہیں جن کو صرف آزادی اور ارادہ دیا گیا ہے، کہ وہ اپنے ارادے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن کیا ارادہ اور یہ آزادی ان کو غلط فائدہ اٹھانے کے لیے دی گئی ہے؟ نہیں، اس لیے دی گئی ہے کہ انسان اور جن کی زندگی کا مقصد آزمائش ہے۔ جیسے سورہ ملک میں بھی آتا ہے نا کہ زندگی اور موت کو کیوں بنایا گیا؟ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون آسن عمل لے کر آتا ہے، ایکم احسن عملا۔ تو آزمائش کے لیے اختیار و ارادہ دیا گیا ہے، کہ ارادہ آپ کے پاس ہے، آپ کو مجبور نہیں کیا گیا۔ اسی میں آزمائش ہے کہ آپ اپنے اختیار اور ارادے کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کریں۔ اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ آزادی کا آپ غلط فائدہ اٹھائیں اور اپنی من مانی زندگی گزاریں، کہ میری زندگی اور میں جیسا چاہوں اس کے ساتھ کروں۔ یہ نہیں ہے، آزمائش کے لیے آپ کو اختیار و ارادہ دیا گیا ہے، اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ لیعبدون کریں آپ، آسان عمل لے کر جائیں۔ اس لیے نہیں اختیار و ارادہ دیا گیا کہ بس آپ اپنی منمانی کریں، من موجی سے زندگی گزاریں، کھائے پیئیں، موج مستی، اور بس مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے۔ نہیں، پوچھا جائے گا، آزمائش ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے ضرور بالضرور ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ایسی زندگی نہیں گزاری جا سکتی کہ اپنی آزادی سے غلط فائدہ اٹھائیں اور بس کھا پی کر موج مستی اور زندگی گزار دیں، جیسے قوم لوط یا قوم شعیب یا اصحاب الحجر نے سمجھا کہ بس زندگی یہی ہے، اور انہی کا ذکر ابھی پیچھے گزرا ہے۔ سورہ المومنون میں آتا ہے، آیت نمبر اس کی 115 ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کر دیا ہے اور یہ کہ بلا شبہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یہ کس سے خطاب ہے؟ آپ سے اور مجھ سے ہی ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا ہے کہ اپنی زندگی اپنی خواہش کے مطابق گزارو، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا؟ تو ایسا تو نہیں ہے، نہ ہی اللہ نے انسان کو بیکار بنایا ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ لوٹنا نہیں اس کی طرف۔ مقصد سے بنایا ہے اور لوٹنا بھی لازمی اس کی طرف ہے، ایک ایک عمل کا جواب بھی دینا ہے۔ تو یہ سوچ کر زندگی گزارنی ہے، اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے آگے کہی ہے، تبھی آپ زندگی صحیح گزار سکتے ہیں کہ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، یہ بات یاد رکھنے کی کہ بے شک جو قیامت ہے وہ آنے ہی والی ہے، آتیۃ، ضرور آنے والی ہے۔ تو قیامت آنے والی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر یہ بات یاد رکھیں گے تبھی انسان کی زندگی کا مقصد کی طرف دھیان دے سکتا ہے اور اس کو پورا کر سکتا ہے۔ اور قیامت تو دیکھیں اگر فوراً نہیں بھی آنے والی تو انسان کی قیامت تو اس کی موت کے ساتھ ہی قائم ہو جاتی ہے، تو وہ تو کبھی بھی آتی ہے، تو آنے والی ہے، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ وہ تو کبھی بھی آ سکتی ہے نا، قیامت کا جو آتی ہے تن کہا گیا کہ بس آیا ہی چاہتی ہے، تو موت کے ساتھ ہی تو قیامت قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر ایک کے اعمال کے مطابق ہی اس کے ساتھ برزخ میں معاملہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ انسان یاد رکھے نا کہ ان الساعۃ لآتیۃ، تو بس پھر وہ کم از کم موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، تب ہی وہ اپنے زندگی کے مقصد کی طرف دھیان رکھ سکتا ہے اور اس کو
پورا کر سکتا ہے. اور پھر آگے جو فرمایا کہ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں کہ کافروں سے خوبصورت انداز سے درگزر کریں. تو یہاں خاص سیاق میں، یعنی جو اس کا کانٹیکسٹ ہے، اصل کانٹیکسٹ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرکین بھی انہی قوموں کے طرز عمل پر چل رہے ہیں جو تباہی کا شکار ہوئے. تو یہ یاد رکھیں کہ ان کا بھی انجام کچھ مختلف نہیں ہوگا اگر انہوں نے سرکشی کی روش کو قائم رکھا. قیامت بس آیا ہی چاہتی ہے، یعنی قیامت آیا چاہتی ہے یا ان کی موت تو آ ہی جائے گی نا، تو اللہ تعالیٰ ان سے خود نپٹ لے گا. تو آپ ان سے زیادہ نہ الجھیں، بس آپ درگزر کریں. اور درگزر بھی کیسے کریں؟ صرف اف نہیں کریں، فصفح کریں، خوبصورتی کے ساتھ. تو یہ ہدایت آپ کو کیوں دی گئی؟ ہم؟ اف بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ آپ بس اف کریں ان سے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا فصفح. کیوں؟ سوچنے کی بات ہے نا. اسفا کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، سراجم منیرہ بن کر آئے تھے، روشن چراغ. اگر آپ اچھے طریقے سے لوگوں کی باتوں پر درگزر نہ کرتے، ہاں، خوبصورت طریقے سے نہ کرتے، تو پیغام کیسے پہنچتا؟ اگر آپ لوگوں کے رویے پر ناراض ہو جاتے ہیں، اپنا موڈ خراب کر لیتے، موڈ بنا لیتے، ان سے منہ موڑ لیتے، تو کام تو بیچ میں ہی رہ جاتا. ہم؟ ہوتا ہی نہیں نا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی بلندیوں پر فائز تھے، جیسا کہ سورہ قلم میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. سورہ قلم کی آیت ہے، آیت نمبر 4. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ بہت ہی خوبصورت ایک داعی دین کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے. دین کی طرف دعوت دینے والا اس کو کس طرح کے اخلاق اپنانا چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کے کام کے دوران درگزر کا رویہ اپناتے ہوئے اخلاق اچھا رکھنا چاہیے. جو داعی دین ہوتا ہے نا، اس کو بہت ساری چیزیں سائڈ پر کرنی پڑتی ہیں. آسان کام نہیں ہوتا دین کی طرف بلانا. آپ کو اپنی جو پرسنالٹی ہے اس میں سے بہت ساری چیزوں کو نکالنا پڑتا ہے. اپنی انا، اپنی ناراضگی، یہ اپنی جو ایگو ہے، اور اپنی جو بری چیزیں کہ مجھے یہ چیز بری لگتی ہے اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، اس ہر چیزوں کو چھوڑ کے ہر چیز سے اوپر اٹھ کر کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، قرآن کا سفیر ہوتا ہے. اگر دائی ان چیزوں میں پڑ جائے تو کام رک جاتا ہے. سوچ کے دیکھیں نا، آپ بھی کہیں نہ کہیں دائی ہیں، میں بھی دائی ہوں، تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اگر انسان، بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا ہوتا ہے، جن کو آپ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، ہر ایک کی پرسنالٹی مختلف ہوتی ہے، مختلف طریقوں سے ریئیکشنز آ سکتے ہیں. تو کیا دائی کو ہر ایک سے ناراض ہو کے بیٹھ جانا چاہیے؟ ناراض ہو کے بیٹھ جانا چاہیے؟ پھر تو کام ہی نہیں چلے گا، پھر کام تو ختم ہو گیا. کیا انائیت کا شکار ہو جانا چاہیے کہ نہیں میرے ساتھ اس نے یہ کیوں کیا، ہاں، تو میں تو بڑی ٹیچر ہوں، تو میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا؟ تو پھر تو کام رک گیا، بس ختم ہو گیا. اور یہ ساری چیزیں دائی کو اپنے اندر سے نکالنی ہوتی ہے. تو الصف الجمیل جو ہوتا ہے یہ کرنا پڑتا ہے کہ نہ باتوں سے ناراضگی کا اظہار ہو، نہ تاثرات سے، اور نہ رویے سے دوسرے کو احساس نہ دلایا جائے کہ تم نے غلط کیا ہے، اور بلکہ اسے آپ معاف کر دیں، اور اچھے طریقے سے معاف کر دیں، ترک ملامت کر کے معاف کر دیں، کہ ملامت بھی نہ کیا جائے اور معاف کر دیا جائے. جبکہ عام طور پہ رویہ کیا ہوتا ہے لوگوں کا؟ آپ دیکھیں، عام طور پہ دیکھیں نا، لوگوں کو، دائی کو بھی چھوڑ دیں، عام رویے کیا ہوتے ہیں دنیا میں کہ اگر کبھی معاف کر بھی دیں تو کیسے کہا جاتا ہے؟ کسی نہ کسی طریقے سے بتا دیتے ہیں، جتا دیتے ہیں کہ تم نے کیا تو یہ تھا، تم نے کیا تو میرے ساتھ بہت برا تھا، فلاں نے میرے ساتھ کیا تو بہت برا، لیکن چلو میں معاف کر دیتی ہوں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سفل جمیل نہیں ہوتا. دین سے جڑے لوگوں کو، قرآن والوں کو کم از کم دین کی خاطر، اللہ کی خاطر یہ سیکھنا ہے، سفل جمیل سیکھنا ہے. سیکھیں اور اس پر عمل کریں کہ ترک ملامت کر کے پھر آپ معاف کریں، اس طرح سے معاف کریں. تو یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، بہت خوبصورت یہاں پر سبق ہے. فصف الصفح الجمیل ان ربک هو الخلاق العلیم. ان ربک، بے شک رب آپ کا، ہوا وہی، الخلاق، خوب تخلیق کرنے والا ہے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے، مطلب ہر قسم کی تخلیق کو جاننے والا ہے. خلاق فعال کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے نا، تو خوب پیدا کرنے والا ہے، یعنی ہر قسم کی تخلیق کو جاننے والا ہے، اور علیم بھی ہے. ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا ربی سب بہت خوب
اچھے طریقے سے پیدا کرنے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ ہی زبردست تخلیق کرنے والا ہے، خلاق العلیم ہے، اس لیے اپنی ہر تخلیق کی حالت کو اچھی طرح جانتا ہے، ہر انسان کی حالت کو اچھی طرح جانتا ہے، سب کی حالتوں کو جانتا ہے کیونکہ اس نے تخلیق کیا ہے. اور علیم بذات سے دور بھی ہے، علیم بھی ہے، تو اس کو پتا ہے کہ کون اپنی زندگی بامقصد گزار رہا ہے، کون اپنی مقصد زندگی کو پا چکا ہے، اس کے حساب سے کام کر رہا ہے، اور کون بس دنیا میں گم ہے، کھانے پینے اور غفلت اور خواہش پرستی میں پڑا ہوا ہے. تو کیونکہ وہ خلاق ہے اور علیم بھی ہے تو یہ ساری صورتحال تو جانتا ہے، پھر اسی حساب سے ہر کسی کو بدلا دے گا. پھر اس آیت میں دوبارہ اٹھانے کی طرف بھی اشارہ ہے، باس ماڈل موت کی طرف. کس طرح سے ہے کہ وہ خلاق ہے، جب پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو دوسری دفعہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے. وہ ہر قسم کی تخلیق کو جانتا ہے اور ساتھ میں علیم بھی ہے. تو اس کو تو ہر چیز کے منتشر اجزاء کے بارے میں بھی معلوم ہے کہ کس کے اجزاء کہاں پر پڑے ہوئے ہیں، سمندر میں پڑے ہوئے ہیں یا زمین میں پڑے ہوئے ہیں یا کہاں پر پڑے ہوئے ہیں. تو علیم ہے تو کیا کرے گا، جمع کر لے گا سب کے منتشر اجزاء کو روز قیامت اور اٹھا کے کھڑا کر دے گا. تو اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، خلاق بھی ہے اور ساتھ میں علیم بھی ہے. اور ایسے ہی بات سورہ یاسین میں بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَادِرٍ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. کیا وہ ذات نہیں اس بات پر قادر ہے کہ جس نے زمین آسمان کو تخلیق کر دیا کہ وہ تمہاری طرح کا دوبارہ انسان کو بنا دے؟ بے شک کیوں نہیں، وہ خلاق بھی ہے اور علیم بھی ہے. تو یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، نمبر خود ڈھونڈیے گا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتَيْنَاكَ، دی ہم نے آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور دی ہم نے آپ کو سبعن، سات، گنتی ہے عربی کی، من المثانی، دہرائی جانے والی، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم. اس میں نیا لفظ مسانی ہے اور جس کو سمجھنا اچھے طریقے سے ضروری ہے کہ مسانی کے کیا معنی ہے. مسانی کا جو لفظ ہے اس کو نا دو الفاظ سے نکلا ہوا سمجھا جاتا ہے، سمجھ لیں. ایک مسانی کے لفظ کو کہا جاتا ہے کہ ثنا سے ہے، ثنا بمانی تعریف، ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سنیون سے ہے، سنیون، ٹھیک ہے. اور سنیون کے معنی ہوتے ہیں مکرر کرنا، دہرانا، ٹھیک ہے. تو سبع من المثانی کے معنی کیا ہو گئے، سات دہرائی جانے والی، سات دہرائی جانے والی کیا، آیات یا مضامین، ٹھیک ہو گیا. یہ اس کا معنی ہے، یعنی جس میں ثنا بھی کی گئی ہے، ثنا کے معنی میں بھی آتا ہے، اور مسانی دہرائی جانے والی، سات دہرائی جانے والی، انڈر بریکٹ لکھ لیں، دہرائی جانے والی آیات یا مضامین، سبع من المثانی سے یہ مراد ہے الفاظ کا جو معنی ہے. تو ترجمہ اس کا کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یقیناً بے شک ہم نے آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بار بار دہرائی جانے والی سات آیات دی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے. بل قرآن العظیم. تو یہ آیات کب اتری ہیں، اس وقت اتری ہیں جب مسلمان سخت خستہ حالی کا شکار تھے، مظلومانہ زندگی گزار رہے تھے. دوسری طرف کفار مکہ تھے جو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال تھے اور اپنی مادی نعمتوں میں مگن تھے. وہ اپنے مالی تکبر میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف دیتے تھے. تو ایسی صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، دل مضبوط کیا جا رہا ہے، جمایا جا رہا ہے کہ ان کفار کی تمام مادی چیزوں کے مقابلے میں، یہ دنیاوی مال و دولت کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کو کیا دیا گیا ہے، کیا عظیم نعمتیں دی گئی ہیں. ایک سبع من المثانی دی گئی ہے آپ کو، سات بار بار پڑھی جانے والی آیات دی گئی ہیں، دہرائی جانے والی آیات دی گئی ہیں. اب یہ سات دہرائی جانے والی آیات کے کیا معنی ہیں، تو زیادہ تر مفسرین کے مطابق سات دہرائی جانے والی آیات کا مطلب ہے سورہ الفاتحہ، جس میں سات آیات ہیں اور جن کو بار بار آپ دہراتے ہیں. کہاں دہراتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں دہراتے ہیں. تو سات دہرائی جانے والی آیات سے مراد زیادہ تر مفسرین کے یہ ہے سورہ فاتحہ ہے، اور زیادہ تر مفسرین کے مطابق والقرآن العظیم بھی اسی کو کہا گیا.
یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے، دو رائے ہے نا. پہلی رائے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ زیادہ تر مفسرین کے مطابق سبع من المثانی والقرآن العظیم دونوں سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور زیادہ راجح بات یہی ہے کہ یہ دونوں سورہ فاتحہ کو کہا گیا. لیکن ایک دوسری رائے یہ بھی ہے جو آگے آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں لی گئی ہیں، سبع من المثانی والقرآن العظیم. تو اگر دونوں کو ساتھ لیا جائے تو سبع من المثانی سے آپ کو میں نے کیا بتایا، مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کی 7 آیات ہیں جو ہر نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہیں. اب اس معنی کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کچھ احادیث دیکھ لیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی، تو بار بار دہرائی جاتی ہے. ایک اور حدیث کے مطابق سورہ فاتحہ ہی والقرآن العظیم بھی ہے. اور یہ حدیث کیا ہے، سید ابو سعید بن معلہ جو ہیں وہ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے مجھے آواز دی، میں نماز پڑھتا رہا. پھر میں فارغ ہو کے آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نے اس وقت جواب کیوں نہیں دیا؟ تو میں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کا جواب دو جب وہ تمہیں ایسی بات کی طرف بلائیں جس میں تمہارے لیے زندگی ہے. پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورہ نہ سکھاؤں؟ تو آپ مسجد سے نکلنے لگے تو یہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وہ بات، یعنی انہوں نے یاد دلایا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں قرآن کی سب سے عظیم سورہ تمہیں سکھاؤں گا. تو آپ نے فرمایا کہ سورہ الحمدللہ رب العالمین. یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہ عظیم قرآن ہے جو مجھے دیا گیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث سے کیا ثابت کر رہی ہے کہ اس معنی کو ثابت کر رہی ہے کہ یہاں سبع من المثانی اور والقرآن العظیم سے ایک ہی چیز مراد ہے، اور وہ ہے سورہ فاتحہ. یہ حدیث یہ ثابت کر رہی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ام القرآن ام الکتاب اور سبع المثانی ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایسی آواز سنی جیسے دروازہ کھلنے کی آواز ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھولا گیا. اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے. اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو وہ 2 نور ملنے کی خوشخبری ہو. فرشتے نے کیا کہا آپ سے سلام کر کے کہ آپ کو 2 نور ملنے کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایک فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، اور دوسری سورہ البقرہ کی آخری آیات. آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی جملہ نہیں پڑھیں گے کہ مگر وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو سورہ الفاتحہ قرآن عظیم کس لحاظ سے ہے کہ اگر ہم اس معنی کو ایکسپلین کریں کہ دونوں سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اس لحاظ سے ہے کہ آپ دیکھیں کہ سورہ الفاتحہ میں پورے قرآن کی تعلیم کا خلاصہ ہے. یہ ایسا ہے گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے. سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین ہے، رب کے ثنا اور شکر تعریف سے بات شروع کی گئی نا، ثنا کی گئی کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ رب العالمین ہے. پھر اس کا پورا انٹروڈکشن موجود ہے، اور رحمان اور رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے. آخرت کی جزا و سزا کا بھی جامع ترین ذکر آ گیا کہ یاد رکھو یوم الدین کا مالک بھی وہی ہے. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہر قسم کی شرک کی نفی کر دی گئی ہے. کلی طور پر شرک کی نفی ہے، مکمل طور پر بتا دیا گیا ہے کہ شرک کسی بھی قسم کا نہیں ہو سکتا. کسی بھی قسم کا نہیں ہو سکتا، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادت میں، نہ اس کے اسماء حسنہ میں. تو ایاک نعبدو بھی ہے اور ایاک نستعین بھی ہے. عبادت بھی صرف اسی کی کرنی ہے اور مدد بھی اسی سے طلب کرنی ہے. تو یہ دونوں برابر کی چیزیں ہیں، دونوں ایکول چیزیں ہیں. جیسے آپ سمجھ لیں ترازو کے 2 پلڑے جب ایک جیسا بوجھ اس میں رکھیں تو بالکل برابر ہوتے ہیں نا. تو بالکل ایسے ہی یہ دونوں چیزیں ہیں، ایاک نعبدو و ایاک نستعین. عبادت بھی اسی کی ہے، مدد بھی اسی سے ہے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ عبادت اس کی آپ کریں، مدد کسی اور سے مانگے، نہیں، پھر تو شرک ہو جائے گا، شریک کر لیا آپ نے. اسی کی عبادت ہے اور اسی کی مدد ہے، اسی سے مدد طلب کرنی ہے. پھر آگے ہدایت کے راستے کی طلب اور دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہدایت کا راستہ آپ نے مانگ لیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر لوگ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، ان کا راستہ نہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے. تو تمام یہ مضامین یہی ہیں جو قرآن میں تفصیلاً اور کہیں اجمالاً بیان ہوئے ہیں. تو سورہ فاتحہ خلاصہ ہے اور پورا قرآن اس کی تشریح ہے. بہرحال حدیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہاں سبع من المثانی اور قرآن عظیم سورہ فاتحہ ہی کو کہا گیا ہے. پھر دوسرا معنی لے لیں جو بعض مفسرین نے دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے کہ سبع من المثانی اور قرآن عظیم کو الگ الگ کر لیں، کہ سبع من المثانی تو سورہ فاتحہ ہے اور قرآن عظیم کیا ہے؟ قرآن عظیم یعنی کہ پورے کے پورا قرآن. اور یہ بات بھی قرآن میں آئی ہے. ویسے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمام قرآن کی صفت کو مسانی کا پورے قرآن کی صفت مسانی بیان کی گئی سورہ زمر کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ نزل احسن الحدیثی کتابا متشابہم مسانی. اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے، وہ کتاب اتاری ہے جو متشابہ بھی ہے اور مسانی بھی ہے. یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ قرآن میں بہت سارے مضامین ایسے ہیں جو بتکرار بیان ہوئے ہیں. تو سورہ زمر آیت اس کی بھی آپ نے خود ڈھونڈنی ہے. یہ میں کام آپ کو اس لیے دیتی ہوں تاکہ آپ کو آیات کو ڈھونڈنے کا طریقہ اور سلیقہ سمجھ میں آئے. اور اس کی ٹپ یہ ہے کہ ایک ایپ ہوتا ہے آیا فلٹر، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں اگر آپ ایک لفظ بھی ڈالیں گے، فار ایگزامپل ابھی آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ آیت پڑھیں، آپ سبا ان ہی ڈال دیں یا مسانی ڈال دیں تو آپ کو پوری آیات ڈسپلے ہو جائیں گی جس میں بھی یہ لفظ آیا ہے. تو یہ طریقہ سیکھیں، انشاءاللہ آپ نے بھی پڑھنا پڑھانا ہے. بہرحال دوسرے معنی کی بھی تائید ہوتی ہے اور قرآن سے بھی ہوتی ہے کہ دونوں چیزیں الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں. اور قرآن بھی یقیناً بہت عظیم ترین چیز ہے، دنیا میں کوئی اور ایسی چیز ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے کہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے قرآن جو انسان جمع کرتا ہے. تو کیوں ہر چیز سے بہتر ہے؟ اس سے بہتر کوئی چیز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نمبر 1 تو باقی تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اور قرآن اس کا کلام ہے. وہ آپ سے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم کلام ہوتا ہے تو اس کے کلام کو ہر چیز پر ترجیح ہے. اور پھر اس لیے بھی کہ دنیا میں چیزیں آپ جو بھی جمع کرتے ہیں ان کی طرف غور کریں، کیا کوئی ایک چیز بھی آپ کے ساتھ ساتھ جانے والی ہے؟ جو بھی دنیاوی چیزیں جمع تو ہم دنیاوی چیزیں ہی کرتے ہیں، تو کیا کوئی بھی چیز ساتھ جائے گی؟ نہیں، 1 منٹ میں پرائی ہو جائے گی اور یہیں رہ جائے گی. ساتھ جانے والی کیا چیز ہے؟ والقرآن العظیم، جو آپ کی دنیا میں بھی کام آتا ہے، برزخ میں بھی ساتھ دے گا. برزخ میں بھی حدیث ایک قرآن کہے گا، مدد کرے گا، عذاب سے بچائے گا. اور حشر میں بھی قرآن گواہی دے گا، اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا. تو دیکھ لیں کہ واقعی یہ قرآن جو ہے عظیم وہ ہر چیز سے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو عطا کر دیا ہے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیار سے دلجوئی کر رہے ہیں کہ آپ کو قرآن مل گیا جو ہر چیز سے بڑھ کر ہے، تو اور کیا چاہیے؟ اور واقعی اگر آپ ہم بھی دیکھیں تو قرآن جیسی نعمت جس کو مل جائے، جو قرآن سے جڑ جائے، جو قرآن کو سمجھنا شروع کر دے، اس پر عمل کرنا شروع کر دے، تو کیا اس کو کوئی اور چیز چاہیے کہ وہ اور کوئی چیزوں کو جمع کرے، دنیاوی چیزوں کی طرف دھیان دے؟ کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سوچیں، بتائیں ذرا مجھے. چاہیے آپ کو کچھ اور چیز؟ اگر آپ قرآن سے جڑ گئے ہیں، قرآن کو آپ سمجھ رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، کچھ اور چاہیے؟ بچوں کچھ اور چاہیے ہے؟ نہیں، نو بالکل بھی نہیں میم، چاہیے. نہیں نہیں ہے. کیونکہ اس سے شاباش بیٹا. تو اسی میں آگے بھی یہی بات آئے گی کہ جو قرآن سے جڑ گیا اس کو پھر کسی اور چیز کی طرف نظر نہیں رکھنا چاہیے. آگے یہ بات آئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں یہ فرمایا بھی ہے کہ جس کو قرآن جیسی نعمت مل جائے، جو قرآن سے جڑ گیا، اس پر عمل کر لیا، تو اس کا تو بیڑا پار ہو گیا. تو اس کو تو چاہیے کہ بس خوشیاں منائے. سورہ یونس کی ہی آیت ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا.
اے نبی ان کو بتا دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کبیر رحمت عظیم ہے کہ قرآن کا نزول ہو گیا ہے، لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ خوشیاں منائیں، جشن منائیں اگر اس سے جڑ گئے ہیں تو۔ اس سے بڑی خوشی منانے کی بات ہے ہی نہیں کہ اگر آپ قرآن سے جڑ گئے ہیں اور آپ قرآن کے پر عمل کر رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ ایک اور ہدایت کر رہے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے بھی بہت ہی امپورٹنٹ ترین ہدایت ہے، ہدایت ہے، تاکید ہے، لا تمدن، اور نہ ہرگز آپ دراز کیجئے۔ تمدنا کا جو لفظ ہے یہ مدہ سے، مدہ پھیلانا، میم دال دال، لمبائی کے رخ میں پھیلانے کو کہتے ہیں نا مدہ۔ لا تمدن جو لفظ ہے، نون اس میں تاکید کے لیے آیا ہے، اسی لیے ترجمے میں لکھا ہے ہرگز نہ آپ دراز کیجئے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے لفظ کو؟ ہرگز نہ آپ دراز کیجئے کس چیز کو؟ اے نئی کا، اپنی دونوں آنکھوں کو۔ یہ اصل میں عینین تھا، عینین اور کا، تو نون اس کا گر گیا کیونکہ آگے کا لگ گیا، اضافت لگ گئی۔ تو نہ آپ دراز کیجئے، خاص کانٹیکس میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد سبھی سے ہے کہ نہ آپ دراز کیجئے اپنی دونوں آنکھوں کو، اپنی دونوں آنکھوں کو نہ پھیلائیں کس طرف؟ الا ما، طرف اس کے جو متعنا، فائدہ دیا ہم نے، متا دی ہم نے، بہی ساتھ اس کے، جس کے ازواجن مختلف لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، ازواجن کا لفظ آپ کو زوج کی جمع ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ زوج کے دو تین معنی ہوتے ہیں، ایک تو زوج جوڑے کو کہتے ہیں نا، جس قسم کا بھی جوڑا ہو، اور ایک زوج کا معنی ہوتا ہے اقسام، اقسام، قسمیں۔ تو یہاں بمانی اقسام آ رہا ہے کہ آپ اپنی دونوں آنکھیں نہ دراز کریں اس کی طرف جو فائدہ دیا ہے ہم نے، جس کے ساتھ مختلف قسم کے لوگوں کو، منہم، ان میں سے کون ہے؟ خاص کانٹیکس میں تو مشرکین مکہ ہے۔ ولا تحزن، اور نہ آپ غم کیجئے، حزن سے، علیہم، ان پر، مشرکین مکہ پر، وخفض، اور جھکا لیجئے، جناح کا، اپنا بازو، للمومنین، مومنوں کے لیے۔ وقفت کا لفظ جو ہے فے اور دوت سے ہے، خفدہ، معنی ہوتے جھکانا، پست کرنا۔ رفع کا اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے، جھکا دینا اور پست کرنا۔ جناح کہتے ہیں پرندے کے پر کو بھی، بازو کو بھی، اور پہلو کو بھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا آپ رواں ترجمہ دیکھ لیں۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو مال و متاع دیا ہے اس کی طرف آپ اپنی نظریں ہرگز نہ اٹھائیں، اور نہ ان کی حالت پر غم کھائیں، اور اپنے بازو یعنی پرشفقت بازو مومنوں کے لیے جھکائے رکھیں۔ تو لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، پہلی ہدایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، خاص خطاب، پھر ہر کسی سے، کہ ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو دنیا میں مال و متاع دیا ہے اس کی طرف تو آپ اپنی نظریں ہرگز بھی نہ اٹھائیں، دیکھیں ہی نہیں ان کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر اس شخص سے خطاب ہے جو اہل قرآن ہے، جو پڑھ رہا ہے اس آیت کو، کہ جس کو قرآن جیسی عظیم دولت مل گئی ہے، قرآن سے جڑ گیا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، تو اب اس کو تو دنیاوی چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھے ہی نہیں کہ اس کو کیا مل گیا، اور اس نے کون سی گاڑی لے لی، اور اس نے کون سا گھر بنا لیا، نہیں۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، آپ کو جو چیز مل گئی ہے، قرآن عظیم مل گیا ہے، تو اب آپ کی نگاہیں کسی چیز کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اب بس آپ کو اسی کے اوپر خوشیاں منانا چاہیے، اسی پر خوش رہیں، اسی دنیا میں گم رہیں، قرآن کی دنیا میں۔ ٹھیک، آپ اس کے ٹرانس میں آ جائیں، پورے قرآن کے اندر داخل ہو جائیں، قرآن آپ کے اندر داخل ہو جائے، دنیا سے بے پرواہ ہو جائیں، بالکل یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے آپ کی اور میری، اور ایسا ہوتا بھی ہے جو یقینی طور پر واقعی سمجھ لیں کہ قرآن سے جڑ گیا، اس کی نگاہیں پھر دنیا کے مال و متاع سے ہٹ جاتی ہیں۔ وہ نہیں پھر زیادہ چیزوں کو شوقین رہتا، اس کی پرائرٹی چینج ہو جاتی ہیں، وہ بس اسی پہ خوش رہتے ہیں، اسی پر خوشیاں مناتے ہیں کہ مجھے قرآن عظیم جیسی دولت مل گئی، اسی کے اندر گم ہو کے اسی کو سمجھنے اور اسی کے عمل میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت آیت ہے، اس کو تو میں نے آپ کو بہت پہلے ایک بات کہی تھی کہ ایک ڈائری بنائیں اور اس میں ان آیات کو لکھا کریں جو دل پر لگتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اور کبھی کبھی اس ڈائری کو کھول کے دیکھا کریں کہ میں نے کون کون سی آیات لکھی ہیں،
تو ریمائنڈر ملتے رہتے ہیں. یہ آیات بھی انہی میں سے ہیں، انہی میں سے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ آپ لکھیں، دل پہ لکھیں، ڈائری میں لکھیں. تو یہ ہدایات خاص کانٹیکس میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو اس وقت دی جا رہی ہیں جب مسلمانوں پر سخت تنگ دستی کا دور تھا. رسالت کی ذمہ داری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی کام چھوٹ چکا تھا نا، ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمایہ بھی ختم ہو گیا تھا. قریش مکہ کے معاشرتی بائیکاٹ جو انہوں نے کیا تھا شعب بن ابی طالب میں، تو اس کی وجہ سے صحابہ کرام کے کاروبار بھی ختم ہو گئے تھے. ویسے بھی زیادہ تر مسلمان کون تھے جو پہلے ایمان لائے تھے؟ غلام، کمزور اور غریب تھے. دوسری طرف قریش مکہ مالدار لوگ تھے، تجارت کرتے تھے، عیش و آرام سے رہتے تھے. تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ ان سب چیزوں سے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. جو ان لوگوں کے پاس ہے ان کی طرف آپ کی نظریں نہیں جانا چاہیے. آپ بس اسی پہ خوشیاں منائیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم و سبع من المثانی دے دی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی وقت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں ایک گھونٹ بھی پانی نہ پلاتا. ترمذی کی حدیث ہے. اس کا کیا مطلب ہے حدیث کا؟ یعنی دنیا اور اس کی کتنی بھی بڑی سے بڑی چیزیں نا، ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو اسی لیے کافروں کو بھی ملی ہوئی ہے، نافرمانوں کو بھی ملی ہوئی ہے. نہیں ملی ہوئی ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو بھی ملی ہوئی ہے، جو اللہ سے سرکشی کرتا ہے اللہ کو مان کر اس کی نہیں مانتا اس کو بھی ملی ہوئی ہے. تو کیوں ملی ہوئی ہے؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت ہے ہی کچھ نہیں، ایک مچھر کے پر کی برابر بھی نہیں ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ بکری کا مرے ہوئے بچہ جو ہوتا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے. تیسری حدیث میں آتا ہے سمندر میں اگر انگلی ڈبو جتنا اس پہ پانی لگتا ہے، بس اتنی دنیا ہے، وہ بھی کچھ نہیں ہے. تو دنیا کی حقیقت کچھ ہی نہیں ہے. تو دنیا کی چیزوں کی طرف پھر کیا نظر اٹھانا اور اس کی طرف نظر رکھنا جس کو اگر قرآن عظیم مل گیا ہے اس سے وہ جڑ گیا ہے. ایک اور روایت ہے سیدنا ابو سعید خدری سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بہت سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے جس کو قرآن نے، میری یاد نے مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا. اب پہلے تو اس جملے کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں. حدیث قدسی ہے، جس شخص کو قرآن نے یا میری یاد نے مجھ سے سوال کرنے سے بھی مشغول رکھا. یعنی قرآن میں وہ اتنا مصروف ہے، اتنا مشغول ہے، اللہ کے ذکر میں اتنا مشغول و مصروف ہے کہ اللہ سے مانگنے کا بھی اس کو وقت نہیں ملتا کہ اپنی حاجات مانگے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے اور مجھے وہ دے دے. اتنی مشغولیت ہے. اللہم اجعلنا منہ، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے کہ قرآن کے علاوہ اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے، کہ وہ قرآن میں گم ہے، قرآن کے کاموں میں گم ہے، اللہ کی یاد میں گم ہے، کہ اس کو ٹائم ہی نہیں کہ وہ اللہ سے کوئی سوال کرے کہ مجھے یہ دے دے اور مجھے یہ دے دے. یہ کہا جا رہا ہے. تو اللہ عز و جل فرماتا ہے جس کو قرآن نے، میری یاد نے مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، میں اسے اس سے زیادہ دوں گا جتنا میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں. سوچے، اس سے زیادہ دوں گا جتنا مانگنے والوں کو دیتا ہوں. پھر فرمایا اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے سارے کلام پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی اپنی ساری مخلوقات پر ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے. یعنی جیسے اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے نا، اللہ کے مثل کوئی چیز ہے نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو ویسے ہی اس کے کلام جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بڑھ کے بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو اب جو قرآن سے جڑ گیا، جس کو قرآن عظیم مل گیا، تو ظاہر ہے اس کو اپنی نگاہیں جو ہیں، پھر اس کا یہی ہے نا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، کسی اور چیز کی طرف نگاہیں اٹھنا ہی نہیں چاہیے. تو اب یہاں تو ہم سب نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، ضرور لینا ہے. ہر کسی کو اپنی جگہ پر اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا حساب کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنا ذرا دیکھنا ہے کہ میں کس جگہ پر کھڑی ہوں، کہ اس عظیم نعمت کو میں کتنی اہمیت دے رہی ہوں، اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے، ایسی دولت ہے کہ تمام دنیا اس کے آگے ہیچ ہے. تو اب کسی اور چیز کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں. تو سوچیں ہم سب، کیا کبھی دل میں ایسا خیال تو نہیں گزرتا کہ یہ جو ٹائم ہم قرآن کو دیتے ہیں اگر کہیں اور دے رہے ہوتے ہیں تو زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا، فلاں دنیا کا کام کرتے تو زیادہ فائدہ ہوتا. ایسا ہوتا ہے نا. جیسے مجھے اپنی مثال دے آپ کو، پہلے مجھے بہت کہا گیا
آپ بہت اچھی پروفیشنل تھی اور ابھی بھی آفریں بھی ہوئی اتنی لاکھ اور اتنے فلانا تنخواہ، تو کام وہ بھی تو بڑا نوبل پروفیشن ہے، بہت کچھ اس طرح کی باتیں کی گئی۔ تو دل میں کبھی خیال انسان کے اس طرح کی باتوں پہ تو نہیں گزرتا کہ میں اگر دنیاوی کام کرتی تو اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں، دنیاوی فائدوں کا کبھی بھی اتنا فائدہ ہو ہی نہیں سکتا جتنا بڑا فائدہ قرآن کو سمجھنے میں، دین پر اور قرآن میں چلنے میں ہے، قرآن کو سمجھنے سمجھانے میں ہے۔ نقصان تو یہ تو کاٹے کا سودا ہے ہی نہیں۔ وہ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں کہتے ہیں نا کہ جس نے یہ تجارت کر لی وہ تو کامیاب ہو گیا، جس نے اپنی نفس کو اور اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں لگا دیا تو بس، تو وہ تو جنت کا سودا ہی ہو گیا، جنت اس کے لیے پھر ملے گی اس کو۔ تو دنیا کا تو کوئی کام بھی ایسا ہے چاہے جتنا بھی نوبل پروفیشن ہو، تو کیا وہ جنت کا سودا ہی بنا سکتا ہے آپ کو؟ جیسا قرآن سے جڑنا آپ کو بنا سکتا ہے، جیسا قرآن پر چلنا آپ کو بنا سکتا ہے، اصل میں نقصان تو اس میں ہے ہی نہیں، میری بالکل لن تبور۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں اور بھی کہتے ہیں کہ یہ ایسی تجارت ہے جس کے لیے لن تبور، جو تباہی اس کے لیے ہے ہی نہیں، نقصان ہے ہی نہیں اس کے لیے۔ جو اللہ کی راہ پر چلتا ہے نا، اس کے دنیا اس کے پیچھے خود ہی آتی ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ سوری، دنیاوی جو فائدے ہوتے ہیں کتنے دیر کے ہوتے ہیں، دنیا کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، آپ آگے چلے جاتے ہیں، فائدے تو یہیں رہ جاتے ہیں، پروفیشن بھی یہیں رہ جاتا ہے، پروفیشن کے ساری مشہوری بھی یہیں رہ جاتی۔ بے شک اچھا کام ہے، کچھ پروفیشنز بہت نوبل ہیں، اس کا ریوارڈ بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن جتنا قرآن کو سمجھنے اور سمجھنے کا، سمجھانے کا، جو اس پہ چلنے کا، جو دین سے کے اوپر چلنے کا، اس پر عمل کرنے کا فائدہ ہے، اتنے بڑے فائدے تو کسی دنیاوی کام میں نہیں ہو سکتے۔ اس سے جو اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اس کے لیے حدیث کیا کہتی ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائیں، بہترین ترین ہے، بیسٹ آف دا بیسٹ ہے۔ تو بس بات ہی ختم ہو گئی۔ تو قرآن عظیم نعمت ہے، اب یہ خود ہماری کم عقلی ہے کہ ہم اگر اس کو اس طریقے سے اہمیت نہ دیں جتنی کہ اس کی اہمیت ہے، کہ یہ کیا چیز ہے۔ کتنی ہی زندگی جو اس کے بغیر گزار دی نا، آپ سمجھے، یقین کریں کہ بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ پہلے کیوں نہیں قرآن سے جڑے تھے، اس زندگی پر دکھ ہوتا ہے جو اس کے بغیر گزار دی۔ لیکن ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہوا ہے کہ اب اللہ نے جوڑ دیا ہے، بہت سارے لوگ تو جڑ بھی نہیں پاتے، تو یہ عظیم نعمت مل گئی ہے، تو اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ واقعی اس کو قرآن عظیم سمجھیں، دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر سمجھنا ہے، اور نعمت کی شکر گزاری لازم ہوتی ہے، ہر نعمت کی شکر گزاری لازم ہوتی ہے، تو قرآن کی نعمت کی بھی شکر گزاری لازم ہے۔ اور قرآن کی نعمت کی شکر گزاری کیا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے، قرآن کی نعمت کی شکر گزاری کیا ہے؟ جی بتائیے۔ اس کو سمجھیں، اس حق پڑھنا اور تلاوت اس ہی، پہ عمل کرنا، سمجھنا اور اور عمل جی کرنا۔ میم اس کو جی صحیح سے پڑھنا، اس کو سمجھنا جی اور اس پہ عمل کرنا اور آگے ہاں بڑھنا۔ ہاں بالکل، شکر گزاری سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ قرآن کو اس کے سمجھنے میں محنت کریں، محنت کریں، اس کو پرائم ٹائم دیں۔ سوچیں نا ذرا، یہاں پر سوچیں کہ محنت کرنے کو جو میں کہہ رہی ہوں، دنیا کے علم الحمدللہ آپ نے، میں نے، سب نے حاصل کیے ہیں، کتنی محنت کی تھی ذرا سوچیں، سوچیں دنیا کے علم میں کتنی محنت کی تھی، راتوں کو جاگے تھے، اسائنمنٹس بنائی تھی، ایگزامس آ رہے ہیں، دن رات ایک تھی، کھانے کا ہوش نہیں تھا، یہ سب کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ جی کرتے تھے، کرتے تھے نا؟ جی کہ دنیا بالکل کی تعلیم میں جی بالکل ایگزامس ہیں، سب کچھ بھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بس یہ بھی پڑھنا ہے، وہ بھی پڑھنا ہے، راتیں بھی جاگ رہے ہیں۔ تو یہاں سوچنے کی بات ہے، کیا قرآن جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اتنی محنت کرتے ہیں؟ پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کوئی ٹیسٹ تو نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، کیا دنیا کے لیے ہم نے امتحان نہیں دیے ہیں، محنتیں نہیں کی ہیں؟ تو اگر قرآن کو عظیم سمجھتے ہیں تو اس کے لیے محنت کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ سمجھا صرف یہ رہی ہوں کہ محنت کرنی چاہیے، اگر آپ قرآن سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام اس کے لیے محنت کرنا ہے، اس کے الفاظ کو سمجھیں، الفاظ سمجھیں گے تو معنی کو سمجھیں گے نا۔ صرف ترجمے سے آپ کو معنی سمجھ میں نہیں آتے، الفاظ کو سمجھیں، اس کے ترجمے کو سمجھیں، پھر اس کی تفسیر کو سمجھیں، محنت کریں نا، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ جیسے صرف یہ سوچ کر کریں کہ میں نے دنیا کی تعلیم کے لیے کتنی محنت کی تھی، کچھ تو اس کے لیے بھی کر لوں۔
پھر اس کے اوپر عمل ہے یقینی طور پر، اور پھر اس کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ اور شکر گزاری کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر نعمتوں کی شکر گزاری کی جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کی جائے تو نعمت چھن بھی جاتی ہے۔ تو سوچنا ہے، میں نے اور آپ نے سب کو سوچنا ہے، اپنے دل کو ٹٹولنا ہے، کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو قرآن کے مقابلے میں مجھے زیادہ اہم لگتی ہے، قرآن کے مقابلے میں اپنی طرف کھینچتی ہو۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو قرآن کے مقابلے میں اہم لگتی ہیں۔ اہم کیسے لگتی ہیں؟ اہم ایسے لگتی ہیں کہ آپ اس کو فرسٹ پرائرٹی دے دیتے ہیں۔ اگر قرآن کے ٹائم کے مقابلے میں یا آپ کسی چیز کو اس وقت میں کرتے ہیں، پرائرٹی اس کو دے دیتے ہیں، تو قرآن آپ کا سیکنڈ تھرڈ پرائرٹی پہ چلا گیا۔ فرسٹ پرائرٹی کیا ہو گئی؟ وہ چیز ہو گئی جس کو آپ نے قرآن کے ٹائم پر کرنے کو اہمیت دے دی۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ جی سمجھ آ رہی بچوں؟ جی میم، جی قرآن کا جی ٹائم اگر آپ نے کہیں اور لگا دیا، ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی مہمان آئے ہوئے تو آج میں کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتی، آج تو کام والی نہیں آئی تو بعد میں ریکارڈنگ سن لیں گے، یہ ساری کیا ہے؟ دنیاوی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں۔ تو اب آپ نے کیا کیا؟ اپنی پرائرٹی چینج کر لی۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی بھی دنیاوی کام کو اگر آپ ٹاپ پرائرٹی پہ لے آئے، قرآن کو آپ سیکنڈ تھرڈ فورتھ پرائرٹی پہ لے گئے، تو سمجھ لیں کہ قرآن آپ کو کبھی بھی فرسٹ پرائرٹی پر نہیں لائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو فرسٹ پرائرٹی پہ نہیں لائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے فرسٹ پرائرٹی پہ آنا ہے تو آپ نے قرآن کو فرسٹ پرائرٹی دینی ہے، فرسٹ پرائرٹی دینی ہے۔ جتنی اس کی اہمیت اس کو دینا چاہیے اتنی اہمیت قرآن کو دینی ہے، اور دنیا کی چیزوں کی جتنی اہمیت ہے اتنی اہمیت اس کو دینی ہے۔ دنیا کی چیزوں کی اہمیت کیا ہے؟ دنیا کتنی ہے؟ 7 من النہار ہے، دن کا کچھ حصہ ایسا لگے گا کہ انسان یہاں گزار کے گیا ہے۔ تو کیا دن کے کچھ حصے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے، اور اس چیز کے لیے محنت نہیں کرنی ہوتی جو خیر و ابقا ہے؟ تو دنیاوی چیزوں کو اتنی اہمیت دیں جتنی کہ دنیا کی حیثیت ہے، جتنا حصہ اس میں گزارنا ہے زندگی کا، اور قرآن کو اور آخرت کو اتنی اہمیت دیں کہ خیرم بھی ہے اور ابقا بھی ہے، بہترین بھی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اپنی نگاہوں کو دنیا کی چیزوں سے، اس کی خواہشات سے ہٹانا ہے، اور یہ کام انسان خود ہی کر سکتا ہے۔ ورنہ دنیا کی خواہشات تو ایسی ہیں کہ مرتے دم تک ساتھ نہیں چھوڑتی، نہیں چھوڑتی نا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو مرتے دم تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ خود انسان کو ان پر قابو پانا پڑتا ہے۔ خواہشات نفس ایسی چیز ہیں جیسے ایک بے لگام گھوڑا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو لگام نہیں ڈالیں گے تو آپ اس کو قابو نہیں پا سکتے۔ تو لگام تو آپ نے خود ڈالنی ہے، بریک آپ نے خود لگانی ہے، ٹھیک ہے، خواہشات پر۔ اور جب خواہشات پر آپ بریک لگائیں گے نا، تبھی آپ قرآن کو ٹاپ پرائرٹی پہ لا سکتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا سارا مقصد یہ ہے کہ صحیح معنی میں سمجھنا ہے قرآن کو، کہ ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ قرآن آپ کی ہر جگہ ساتھ دینے والا ہے، باقی سب چیزیں بے وفا ہیں، یہیں رہ جائیں گی۔ مثال ہجر والوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو دی، ابھی سامنے ہے۔ کیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس، کیا کچھ نہیں تھا، ہر چیز تھی، سب یہیں رہ گئے۔ ایک منٹوں میں ایک چنگاڑ نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے۔ 100 برس کے سامان تیار کیے ہوئے تھے مگر کچھ بھی نہ کام آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی ہدایت کرتے ہیں کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور نہ ان کی حالت پر آپ غم کھائیں، ان کفار مکہ کی حالت پر غم نہ کھائیں کہ یہ سنتے کیوں نہیں اور ایمان کیوں نہیں لاتے۔ آپ بس اپنا کام کرتے رہیں۔ آپ کا کام کیا تھا؟ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ پہنچاتے رہیں۔ اور اس حساب سے بھی آپ دیکھیں تو آج بھی اگر آپ لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں تو سارے لوگ ایک دم سے نہیں آ جاتے۔ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جن کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہے، جن کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو دین کی سمجھ دے، تو وہ ضرور آ جاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے، آسانی سے قرآن کی طرف نہیں آتے۔ قرآن پڑھنے کی جب بات آتی ہے تو کئی مسائل سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم کے لیے ایسے مسائل نہیں پوچھے جاتے کہ جو ٹیوٹر ہمیں فزکس پڑھا رہا ہے، جو ہمیں باٹنی پڑھا رہا ہے، کیا وہ واقعی اس کا ماہر ہے کہ نہیں ہے، اس کا مسلک کیا ہے، فلانا کیا ہے، یہ کچھ نہیں پوچھا جاتا۔ لیکن جب قرآن پڑھنے کا سلسلہ آتا ہے تو بہت سارے سوال سامنے آتے ہیں۔ اچھا، کیسے بہت سی مجبوریاں بھی آڑے آ جاتی ہیں، جبکہ دوسرے دنیاوی کاموں کے لیے یہ سب نہیں ہوتا۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں تو دین سے جڑے لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں،
جیسے مؤذن ہوتے ہیں، جیسے قاری صاحبان ہوتے ہیں، ان کی بھی اگر آپ دیکھیں افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، معاشرے میں ہمارے وہ وقت اور اہمیت نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. ایک سوچیں آپ ذرا کہ ایک دنیاوی ٹیوٹر ہوتا ہے آپ کا، دنیاوی علوم کا، آپ اپنے بچوں کو پڑھواتے ہیں، اس کو آپ کتنی پیمنٹ کرتے ہیں؟ ایک ایک سبجیکٹ کی پتہ نہیں 25,000 لیتے ہیں. ایک اللہ کے کلام کا ٹیوٹر ہوتا ہے قاری، تو اس کے لیے 2-4 ہزار ہی بہت سمجھتے ہیں. اور بلکہ افسوس کے ساتھ بعض دفعہ لان تان بھی کرتے ہیں کہ اچھا قرآن کے ایک تو پیسے لے رہے ہیں، اوپر سے مانگتے بھی ہیں زیادہ. جب جس اس بیچارے کی دیکھیں، یہ برے نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں اسلامک پوائنٹ سے، کہ اگر کوئی دین سکھا رہا ہے تو اس کو پیمنٹ کی جا سکتی ہے، اس کا معاوضہ دیا جا سکتا ہے. اگر وہ سارا ٹائم اسی میں لگا رہا ہے تو اس کو معاوضہ دینا چاہیے. تو یہ باتیں بھی ذرا سوچنے کی ہیں کہ ہم کتنی وقت اور اہمیت دیتے ہیں. یہ بھی قرآن سے ہی جڑے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو دنیاوی چیزوں کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں، دنیاوی علم کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں، اور دنیاوی علم پڑھانے والے کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں، اور جو اللہ کا کلام پڑھا رہے ہیں اس کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں. بہرحال یہاں سے ہمیں لیسن یہ ملتا ہے کہ اپنا کام ہم کرتے رہیں، قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، سکھانے کا، عمل کرنے کا، پھیلانے کا، دل جمعی سے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہیں. اگر لاکھ بلانے پر بھی کوئی نہیں سنتا تو ولا تازن، اس کا غم نہ کریں. نہیں ہے لوگوں کو قرآن کی اہمیت اور حیثیت کا احساس، نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں ہے نا، دنیا میں گم ہے نا، ٹائم نہیں ہے. احساس دیکھیں ہر مسلمان کے دل میں یہ نہیں سمجھتی کہ اس کو قرآن کی اہمیت نہیں پتہ، ہر مسلمان کو قرآن کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے. لیکن دنیا اتنی اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے نا، لاحف کر لیتی ہے، کہ انسان زیادہ اہم کام کو بھول جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر زیادہ غم نہیں کھانا چاہیے، احساس دلانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے اپنے کام کو، قرآن کے کام کو آپ خود زیادہ اہمیت دیں. پہلے خود تو قرآن کو ٹاپ پرائرٹی پر لائیں نا، پرسنلی جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ تو لائیں نا، پہلے خود ٹاپ پرائرٹی پہ لائیں، تو پھر خود دوسرے بھی اہمیت دیں گے. عملی تبلیغ کر کے دکھائیں نا کہ میرے لیے قرآن ٹاپ پرائرٹی پر ہے، عمل سے ثابت کریں. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اگلی ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کانٹیکس میں، کہ اپنے بازو یعنی اپنی شفقت کے بازو مومنوں کے لیے جھکائے رکھیں. وقف جناح کا یہ عربی کا محاورہ ہے، جناح پرندے کے پر کو بھی کہتے ہیں. تو وقف جناح کا معنی کیا ہوتا ہے اس محاورے کا؟ کہ اپنے بازوؤں میں کسی چیز کو ایسے چھپا لیں جیسے پرندہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ آپ مومنین کو جناح کلل مومنین ایسے اپنے بازوؤں میں چھپا لیں جیسے پرندہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ محاورہ نرمی، شفقت اور محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ مشرکین منکرین آپ کی نہیں سنتے تو آپ ان کا غم چھوڑ دیں، آپ اپنی توجہ کس طرف کریں؟ اپنی محبت، اپنی شفقت اپنے کمزور اور غریب اہل ایمان پر نچھاور کر دیں، ان کی طرف نرمی اور محبت سے توجہ دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، اپنے ساتھیوں کے لیے بڑے شفیق و نرم تھے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں آپ کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. ترجمہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم دل ہیں. اگر آپ بدخلق سخت دل ہوتے تو یقیناً لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے ہیں. تو بس آپ ان سے درگزر کریں، ان کے لیے بخشش مانگیں، اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ بھی کریں. پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آل عمران 159 ہے. اس آیت سے جو آپ کو میں نے آل عمران کی سنائی ہے، اس سے بھی ہم کو بہت ایک ضروری بات پتہ چل رہی ہے کہ جو داعی دین ہوتا ہے اس کو خوش اخلاق ہونا چاہیے، اس کے اخلاق بہت اعلیٰ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر نرمی ہونا چاہیے، سخت نہیں ہونا چاہیے، نرمی ہونا چاہیے، تاکہ لوگ آسانی سے اس کے ساتھ بات چیت کر سکیں، مشورے کر سکیں، اس سے دین کی بات پوچھ سکیں. تو یہ خوبیاں ہونا ہی چاہیے. اسی طرح سورہ توبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لوگوں بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آ گیا ہے، اس پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا گراں گزرتا ہے، تمہارا تکلیف میں ہونا اسے گراں گزرتا ہے، وہ تمہارے لیے بھلائی حریص ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ توبہ 128 ہے۔ تو یہاں سے بھی کیا پتہ چل رہا ہے، نبی ایسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تکلیف ان پر گراں گزرتی تھی، ہماری جو بھلائی کے وہ حریص تھے، رؤوف الرحیم بھی تھے ہمارے لیے۔ تو ہمارا کیا پھر فرض بنتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سنتی تو ہے، کون سا فرض ہے یہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ ہمیں بھی ان کی سنتوں کا حریص ہونا چاہیے کہ ان کی سنتوں کو اپنے عمل میں لائیں، سنتوں کو زندہ کریں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیے بے شک میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بشیر اور نذیر ہی تھے، ان کو خوشخبری بھی دیتے تھے اور ڈراتے بھی تھے۔ بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینا، اور یہاں نذیر کا لفظ آیا ہے نظرہ سے، یعنی خبردار کرنا، آگاہ ہونا۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت میں نذیر ہونے کی صفت بیان ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، حدیث ہے، میری مثال اور جس ہدایت اور علم کے ساتھ اللہ عز و جل نے مجھے مبعوث کیا ہے، اس کی مثال اس مخلص اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا، کہا میری قوم، میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دشمن کا ایک لشکر دیکھا ہے، اور میں تم کو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اس لیے اس لشکر سے بچ نکلو۔ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے تو اس کی بات مان لی، اور انہوں نے شام کے اندھیرے میں کمر باندھ لی، ٹھیک ہے، کمر باندھ لی اور اپنی مہلت میں روانہ ہو گئے۔ دوسرے لوگوں نے اس کی بات کو جھوٹ قرار دیا اور صبح تک اپنی جگہ پر موجود رہے۔ لشکر نے الگ صبح ان پر حملہ کیا اور انہیں ہلاک کیا، اور ان کی بے خوبن اکھیڑ ڈالی، یعنی تباہ اور برباد کر دیا۔ تو یہ ان کی مثال ہے جنہوں نے میری بات مانی اور جو پیغام میں لایا اس کی پیروی کی، اور ان کی مثال ہے جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو سچی بات میں لے کر آیا تھا اس کی تکذیب کی۔ تو یعنی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی پیغمبر خبردار تو سب کو کرتا ہے، کھلم کھلا ایک خبردار کرنے والا ہوتا ہے، نذیر مبین ہوتا ہے، لیکن پھر بچتے تو وہی ہیں جو پیغمبر کی سنتے ہیں اور اس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کما انزلنا علی المقتسمین، کما جیسا کہ نازل کیا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر۔ مختصمین کو پہلے سمجھ لیں ذرا، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ قاف سین اور میم اس کا روٹ ہے، دو معنی ہے، ایک تقسیم کرنے والے یا بانٹنے والے، ٹھیک ہے، قسم تقسیم سے، تقسیم کرنے والے یا بانٹنے والے، اور دوسرا معنی ہے قسم کھانے والے، ٹھیک ہے، باہم قسم کھانے والے، مختصمین، یہ دونوں معنی ہیں۔ تو کما جیسا کہ نازل کیا ہم نے، کیا نازل کیا؟ عذاب، انڈر بریکٹ لکھ لیں، کما جیسا کہ نازل کیا ہم نے، ایسا ہی عذاب نازل کیا ہم نے قسمیں کھانے والوں پر، ٹھیک ہے، یعنی میں ویسا ہی ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں، جیسا کہ پہلے بھی ڈرانے والے آئے تھے اور انہوں نے لوگوں کو خبردار بھی کیا تھا، لیکن جنہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا ان پر عذاب آیا۔ اور کس پر عذاب آیا؟ المختصمین پر آیا۔ تو جیسا عذاب ان پر آیا تھا ویسا ہی عذاب سے میں بھی ڈراتا ہوں۔ یہ پچھلی آیت کے ساتھ لنک کر کے معنی بنتے ہیں، سمجھ آ گئے سب کو؟ کما انزلنا، جیسا کہ اسی عذاب سے میں ڈرا رہا ہوں جیسا کہ عذاب مختصمین پر آیا تھا۔ نذیر مبین کس کے لیے ہوں؟ ایسے ہی ہوں جیسے پہلے قوموں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے تھے، انہوں نے بات نہیں مانی تو میں بھی، اور ان کے اوپر عذاب آ گیا، تو اسی قسم کے عذاب سے میں بھی ڈرانے والا ہوں جو مختصمین پر آیا تھا۔ اب سمجھنے کی بات یہ کہ مختصمین کون ہیں جن پر عذاب آیا تھا؟ تو اس کے بارے میں مختصمین کون تھے، مختلف مفسرین کی مختلف آراء ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اگر مختصمین کے معنی کو تقسیم کرنے والے یا بانٹ لینے والا لیا جائے تو پہلے درجے پر مراد یہود و نصارہ ہیں۔ کیوں؟ دونوں نے اپنی کتابوں کے بعض حصوں کو مان لیا اور بعض کا انکار کر دیا۔ بعض کو مانا، بعض کا انکار کر دیا تو مختصمین ہو گئے۔ اور دوسرے درجے پر کفار مکہ ہیں جنہوں نے قرآن کے کچھ حصے کو کہا کہ کہانت ہے، کچھ کو کہا اساطیر الاولین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی انہوں نے کہا کہ قرآن میں سے اگر آپ وہ حصہ نکال دیں جس سے بتوں کی توہین ہوتی ہے تو ہم باقی مان لیں گے۔
تو یہ بھی مختصمین ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ معنی ہو گئے. نمبر دو، بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد صرف یہود ہے، جیوز ہیں، جنہوں نے تفرقہ بازی کی. تورات کے کچھ حصوں کو انہوں نے مان لیا، کچھ کا انکار کر دیا، تحریف کر دی، صفحے پھاڑ دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، چھپا دیے اس کو. مختلف سزاؤں کے جو ان کے احکامات تھے، جیسے رجم کے احکامات کا انہوں نے صفحہ ہی پھاڑ دیا تھا. تو بعض مفسرین نے کہا کہ صرف یہود مراد ہیں جو مختصمین ہیں. ان مفسرین کے مطابق پھر جو اگلی آیت میں قرآن کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد پھر ان کی کتاب اللہ تورات ہوگی. یاد رکھیں، اگلی آیت میں قرآن کا ذکر آیا نا کہ قرآن کو تقسیم کر دیا. تو اگر اس معنی کو لیں کہ صرف مراد جوز ہیں، تو پھر قرآن سے مراد کیا ہوگا؟ ان کی کتاب تورات ہوگی، کہ جس کو انہوں نے پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تحریف کر دی، چھپا دیا، اور سزا کے طور پر مختلف قسم کے عذاب ان پر آتے رہے. جیسا کہ سورہ الانعام میں آتا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل اللہ ثم ذرهم في غودهم يلعبون. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کہ اس کی قدر کا حق تھا جس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی. کہہ دیجئے پھر وہ کتاب کس نے نازل کی جسے موسیٰ لائے تھے. کفار مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ انہوں نے قدر نہیں مانی. جوز کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہود نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اتارا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے موسیٰ لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی. اس کتاب کے ساتھ بھی تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے اس کو قراتیز کر دیا تھا، یعنی الگ الگ اوراق میں تم نقل کرتے تھے، الگ الگ پھاڑ دیے تھے اس کے پیجز. پھر تم کیا کرتے تھے کہ تم نے تبدونہ و تخفون کثیرا، کچھ اس میں سے تم نے چھپا دیا، کچھ کو ظاہر کرتے تھے، بہت کچھ چھپا لیتے تھے. تو اس کتاب کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا تھا جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو. وَعُلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ. تو کہہ دیجئے اللہ نے، یعنی اللہ ہی نے وہ کتاب بھی نازل کی تھی، اور یہ کتاب بھی اللہ نے نازل کی ہے جس کو تم اب نہیں مان رہے ہو. تو پھر اگر نہیں مانتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیے، وہ اپنی فضول بحثوں میں کھیلتے رہے. الانعام 91 ہے. تیسرا معنی جو ابن کثیر نے بیان کیے ہیں کہ اگر مختصمین کا معنی باہم قسم میں کھانے والے لیا جائے، ابن کثیر کیا ریفرنس ہے اس کا، تو مراد وہ لوگ یا قومیں ہیں جنہوں نے انبیاء کو تکلیفیں پہنچائیں، ان کی تکذیب کی، ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائیں، اور بہت سی دوسری بھی جھوٹے قسمیں کھائیں. جیسے اگر آپ اس خاص کانٹیکس میں دیکھیں کہ اصحاب ہجر کا ذکر ہوا ہے جن کے نام پر سورہ ہے، تو انہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ رات کے وقت صالح علیہ السلام جو ان کے نبی تھے، ان کے اور گھر والوں کو ان کو قتل کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ قسمیں کھائی تھی انہوں نے. صرف اونٹنی کے کوچے کاٹنے پر اکتفا نہیں کیا تھا. اور یہ بات سورہ النمل میں آتی ہے، النمل 49 ہے. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وآله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. انہوں نے کہا تم آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم ضرور صالح اور اس کے اہل خانہ پر رات کو حملہ کریں گے، پھر ہم ضرور ہی اس کے وارث سے کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے، اور بلا شبہ ہم سچے ہیں. اور جیسے کافروں نے قسمیں کھائیں، قرآن میں آتی نا کہ وہ قسمیں کھاتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے. سورہ نمل میں یہ بھی آتا ہے، آیت 38 ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا. کیوں نہیں، بلکہ وہ اٹھائے گا، یہ اس کے ذمے سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. سورہ نحل ہے یہ. سورہ نحل کی آیت نمبر 38 تھی یہ. یا جیسے کفار نے قسمیں کھائیں کہ ان کو زوال نہیں آئے گا، یہ پیچھے آپ نے سورہ ابراہیم میں پڑھا تھا، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 44 ہے.
یا جیسے سورہ آراف 24 میں آتا ہے، سورہ آراف 24 کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آراف والے دوستیوں کو مخاطب کر کے پوچھیں گے، جو آراف پہ کھڑے ہوں گے نا، جنت و دوزخ کے بیچ میں ایک جگہ ہے آراف، جن کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا گا، وہ آراف پہ کھڑے ہوں گے، تو وہ دوزخیوں کو مخاطب کر کے پوچھیں گے، کیا یہ جو اہل جنت ہیں ان کے بارے میں تم قسمیں کھا کے نہیں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ تو یہ تو اب جنت میں موجود ہیں۔ تو ان سب قسمیں کھانے والوں یا تقسیم کرنے والوں پر عذاب آیا، ایسے سب لوگ ختم ہو گئے۔ تو جیسے ان لوگوں نے پیغمبر کے خلاف قسمیں کھا کر سازشیں کی لیکن برا انجام انہیں ہی ملا، اسی طرح آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں تو ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ آج کی تفسیر یہاں تک رکھوں گی کیونکہ آگے جو مختصمین ہیں ان کی خاص خاص صفت بتائی جائے گی کہ الذین جعلوا القرآن عیدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو یا تورات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کی ذرا تفصیلات ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اچھا، اب جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آخری عشرہ رمضان کا شروع ہو رہا ہے، تو ہماری روٹین یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ویکیشن دے دیتی ہوں۔ ویکیشن اس وجہ سے کہ آخری عشرے میں آپ کو پتہ ہے ليلۃ القدر کی تلاش ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں ڈھونڈو، 21 اور 23 اور 25 اور 27 اور 29 وغیرہ۔ تو ظاہر ہے جاگنا چاہیے، عبادات کرنا چاہیے، اس لیے ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اپنی عبادات کو شیڈول کر سکے۔ کچھ خواتین اعتکاف میں بھی بیٹھتی ہیں اپنے گھروں میں وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال روٹین یہی ہے کہ آخری عشرے میں چھٹی دی جاتی ہے اور پھر انشاءاللہ عید کے بعد کلاسیں ریزیوم ہوتی ہیں۔ تو عید کے بعد آپ کی جو ڈیٹ بن رہی ہے کلاسیں ریزیوم ہونے کی، وہ انشاءاللہ 9 اپریل ہے، اس میں کلاسیں ریزیوم ہوگی۔ لیکن میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس دوران آپ نے قرآن کو بھول نہیں جانا۔ ویسے تو آپ ناظرہ تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، سب کرتے ہیں، لیکن ایک کام اور کریں گے، آپ قرآن کو کوئی ٹائم ایسا رکھیں گے اس آخری عشرے میں جس کو آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی تفسیر جو آپ پڑھ چکے ہیں اس کو پڑھیں گے۔ اور جن کے پاس تفسیر نور القرآن موجود ہے ان کے لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسانی ہے کہ اس میں بہت آسان طریقے سے تفسیر لکھی ہے۔ تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں اس کو ہوم ورک بھی نہیں کہتی، میں اس کو کمپلشن بھی نہیں کہتی، درخواست کہتی ہوں کہ آپ اس کو کوئی ٹائم آخری عشرے میں ضرور رکھیں جب آپ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس کے لیے بھی میں دلیل اس حدیث کو بناؤں گی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قرآن کی آیت پر تدبر کرنا 100 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری عشرے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت ساری ہیں، 2-3 ہیں، کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آخری عشرے میں آپ خود بھی کمر کس لیتے تھے اور گھر والوں کو بھی عبادت کی ہدایت کرتے تھے۔ تو عبادات کرنے کی بہت کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس یہی ایک دو درخواستیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آخری عشرہ بہت اچھے طریقے سے گزارے اور جو کچھ رمضان میں کیا ہے اس کو اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تقبل منا و منکم، آپ سے بھی قبول کرے اور مجھ سے بھی قبول کرے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم 9 اپریل کو ملیں گے اور اس جوش اور ولولے کے ساتھ ملیں گے، نئی اسپرٹ کے ساتھ ملیں گے کہ ہم قرآن کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اور عائشہ کچھ اور تو نہیں کہنا تھا مجھے؟ نہیں میم، چھٹی مجھے کہیں؟ کہنا تھا جی کہیں، آپ آپ نے کیا کہنا ریکارڈنگ جب آپ کی ریکارڈنگ بند ہوگی تو کہوں، مجھے بس یہ کہنا تھا کہ کسی نے اگر نور القرآن تفسیر لینی ہو، جو میم عائشہ کی 8 والیوم تفسیر ہے، وہ اب کچھ ہمارے پاس سیٹس ہیں تو ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ، تو میم کے پاس، تو وہ پلیز بتا دیں، ہم پھر وہاں سے پک کروا دیں گے، اور پھر میں آپ کو پھر پروسیجر بتا دوں گی پیمنٹ وغیرہ کا۔ ہاں یہ ایک ضروری بات ہے، آپ نے اچھا کیا کہ دیکھیں تفسیر نور جی القرآن جو ہے یہ ریکارڈنگ میں ہی بتانے کی بات ہے کہ جی وہ دارالسلام پر بھی اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ دارالسلام اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے اور دارالسلام انٹرنیشنلی ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ تو پاکستان میں تو آل اوور جہاں ان کے آؤٹ لیٹس ہیں، آپ کے اسلام آباد میں ان کا جو آؤٹ لیٹ ہے وہ ایوب مارکیٹ F8 میں ہے، وہاں اویلیبل ہے۔ لاہور میں ان کا مین آؤٹ لیٹ ہے لوور مال کے اوپر، بہت بڑا، وہاں بھی اویلیبل ہے۔
اور اس کے علاوہ آپ کو تفسیر نور القرآن کے پہلے پیج پہ ان کے آؤٹ لیٹس دیے ہوئے ہیں. انٹرنیشنلی بھی انشاءاللہ یہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. امریکہ وغیرہ بھی کچھ جا چکی ہیں. اور پرسنلی میں نے کچھ سیٹس منگائے تھے کیونکہ دارالسلام اپنے پروٹوکال کے مطابق اس کی قیمت انہوں نے رکھی ہے جو تھوڑی زیادہ ہے. وہ ان کا اپنا پروٹوکال ہے, اس کو میں نے کافی کم کرایا ہے ویسے ان سے ڈسکشن کر کے. لیکن پھر بھی جو میں نے منگائی ہیں میں صرف اس کو آپ کے لیے توفتاً اس کو میں نے بہت ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ رکھا ہوا ہے. لاس میں رکھا ہوا ہے سمجھے, لیکن میں اس کو لاس نہیں کہتی, میں اس کو پروفٹ کہتی ہوں. تو وہ ابھی کچھ اویلیبل ہیں, یہ بتا رہی ہیں عائشہ آپ کو. ٹھیک ہے, تو چلیں انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد ملاقات ہوگی. پیشگی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا عشرہ بہت اچھی طرح آخری گزارے, روزے اور تراویح اور دیگر عبادات کی توفیق دے, اور پیشگی عید مبارک بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.